بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمبلی اسکول کے اس ویڈیو سیریز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم پچھلے ویڈیو میں پانی کے بارے میں بات کر رہے تھے، آج ہم طاہر پانی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ پانی کے 3 اقسام آپ کو بتلائے تھے۔ طہور پانی ایسا پانی جو خود بھی پاک ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا ہے، یہی پانی آپ کو غسل اور وضو کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دوسری قسم آپ کو یہ بتلائی تھی طاہر پانی، جو خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے والا نہیں ہے، اور یہ پانی آپ وضو اور غسل کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے آپ کو۔ تیسری قسم ہے نجس پانی کی، یعنی ایسا پانی جو خود بھی ناپاک ہے اور دوسروں کو بھی ناپاک کرنے والا ہے۔ پانی کا ایک وصف زیادہ بدلے یا کم از کم کوئی 2 اوصاف تھوڑا تھوڑا بدلیں تو وہ پانی طاہر پانی ہو جاتا ہے۔ اب طہور پانی میں تینوں اوصاف رنگ، بو، مزہ نہیں رہتے ہیں، بے رنگ ہوتا ہے، بے بو ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے طہور پانی۔ طاہر پانی اس وقت ہوتا ہے جب پانی کا کوئی ایک وصف زیادہ بدلے، چاہے رنگ زیادہ بدلے یا بو زیادہ بدلے یا مزہ زیادہ بدلے، یا کم از کم کوئی 2 اوصاف تھوڑا تھوڑا بدلے، چاہے رنگ اور بو تھوڑا بدل جائے یا رنگ اور مزہ تھوڑا تھوڑا بدل جائے یا تینوں اوصاف ہی تھوڑا تھوڑا بدل جائے۔ کم از کم کی حد 2 ہے، لیکن 3 بھی اگر بدل جائیں گے تب بھی وہ طاہر پانی ہو جائے گا، طہور پانی باقی نہیں رہے گا۔ اب اس کی تفصیل آگے آپ کو بتلاتے ہیں کہ جس چیز سے بچنا آسان ہے وہ چیز پانی میں مل جائے۔ جیسے مثال کے طور پر زعفران ہے، زعفران سے آپ کو پانی بچانا بہت آسان ہے، مہنگی چیز ہے، آپ پانی سے دور رکھتے ہیں، لیکن زعفران اگر پانی میں گر جاتی ہے اور پانی کا کوئی ایک وصف زیادہ بدل جاتا ہے، رنگ زیادہ بدل گیا یا بو اور مزہ تھوڑا تھوڑا بدل گئے تو وہ پانی طاہر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد دوسری صورت ہے جس پانی میں کوئی چیز پکائی جائے، کریا پات کے پتے تھے، آپ نے طہور پانی میں اس کو پکا دیا، ابال دیا۔ اب ابالنے سے اس کا کوئی ایک وصف زیادہ بدل گیا یا کوئی 2 اوصاف تھوڑے تھوڑے بدل گئے تو وہ طاہر پانی ہو جائے گا۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ پانی میں کوئی ایسی چیز گر جائے جو پانی کی جنس سے نہ ہو، معدنی نمک ہے، مائن سے نکلنے والا نمک ہے، پانی میں گر گیا اور پانی کے کوئی ایک وصف زیادہ بدل گیا یا کوئی 2 اوصاف تھوڑے تھوڑے بدل گئے تو وہ پانی طاہر پانی ہو جائے گا، طہور پانی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد بتلا رہے ہیں جس چیز سے بچنا مشکل ہے اس چیز کو پانی میں خزدن ڈالا جائے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتلایا تھا کہ جس چیز سے بچنا مشکل ہے، جیسے پتے ہے یا دھول گرد ہے، بولی میں اگر اپنے آپ آ جاتے ہیں تو وہ پانی طہور ہی رہے گا، پاک کرنے والا ہی رہے گا، پاک کرنے کی صلاحیت اس کی باقی رہے گی۔ لیکن یہاں بتلا رہے ہیں کہ جس چیز سے بچنا مشکل ہے، یعنی پتے، دھول وغیرہ جو پانی میں اپنے آپ آ جاتے ہیں، بچانا مشکل ہے، اس چیز کو پانی میں خزدن ڈالیں، یعنی جان بوجھ کے اگر کوئی شخص ڈالتا ہے تو وہ طاہر پانی ہو جائے گا، طہور پانی باقی نہیں رہے گا۔ آگے بتلا رہے ہیں ایسا مائع خلیل جو استعمال میں آ چکا ہو۔ یہاں پر 2 نئی اصطلاح، 2 نئے ٹرمینالوجیز یوز ہو رہے ہیں۔ پہلی ہے مائع خلیل اور دوسری ہے استعمال میں آیا ہوا پانی، یعنی مائع خلیل جو کم مقدار میں پانی ہوگا اور جو استعمال میں آ جائے گا وہ طاہر پانی ہوگا۔ اب اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یہ جو 2 کمبینیشنز بتلا رہے ہیں، دونوں کی ٹرمینالوجیز کا ڈیفینیشن اور تفصیل آگے بتلائیں گے آپ کو۔ مائع خلیل کیا ہوتا ہے پہلے وہ دیکھ لئیے۔ کم مقدار والا پانی، ایسا پانی جو 2 خلوں سے مقدار میں کم ہو۔ 2 خلے 2 گھڑوں کو کہتے ہیں، یہاں پر آپ کو گھڑا یا آپ اس کو کوزہ جو بھی کہہ لیں اس کی امیج آپ کو بتلا رہے ہیں۔ اور 2 خلے، اگر اس میں جتنا پانی آتا ہے اتنا پانی اگر ایک چوکونی برتن میں ڈالا جائے تو وہ اگر برتن پورا فل ہو جائے تو اس برتن کی جو ڈائمنشن ہے، جو پیمائش ہے، وہ یہ ہے کہ 1.25 ہاتھ چوڑائی میں 1.25 ہاتھ لمبائی میں۔ تو اگر پورا پانی اس برتن میں آ جائے گا، 4 سائیڈڈ ویزل میں اگر 2 خلے فل ہو جائیں گے اس برتن سے تو وہ 1.25 ہاتھ چوڑائی میں اور 1.25 ہاتھ لمبائی میں ہوتا ہے۔ اور جو میری نظر سے جو تحقیق گزری ہے اس کے مطابق 2 خلے 300 لیٹر کے برابر ہوتے ہیں، یعنی 300 لیٹر سے اگر کم پانی ہوگا تو وہ مائع خلیل یعنی تھوڑا پانی ہوگا۔
تو استعمال شدہ پانی کی تعریف بتلا رہے ہیں. اب تو آپ کو مائع خلیل کی تعریف بتلا دیے کہ 300 لیٹر سے کم پانی جو بھی ہوگا وہ مائع خلیل ہے. اب دوسری جو ٹرم ہے وہ ہے استعمال شدہ پانی، یوزڈ واٹر، مائع مستعمل جس کو کہتے ہیں. استعمال شدہ پانی وہ مائع خلیل ہے. پہلے تو استعمال شدہ پانی لیس دین 300 لیٹرس ہوتا ہے، جس سے حدث کو دور کیا، یا جس حدث کہتے ہیں. دو قسم ہوتے ہیں حدث کے، یعنی بے وضو پن، یعنی آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ حالت حدث میں ہیں، اور اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. تو بے وضو پن کو حدث اصغر کہتے ہیں. یا حدث کا لفظ ایک اور اس حالت پہ بولا جاتا ہے، یعنی کسی کو اگر غسل واجب ہوتا ہے تو بھی اس کو حالت حدث میں کہتے ہیں. غسل جب واجب ہو جاتا ہے تو وہ حالت حدث اکبر کہلائے گی. بے وضو پن کی حالت جب وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ حدث اصغر ہے، اور جب غسل واجب ہوتا ہے تو وہ حدث اکبر کی حالت ہوتی ہے. تو یہاں پر بتلا رہے ہیں استعمال شدہ پانی وہ پانی ہے جس سے حدث کو دور کیا، چاہے آپ وضو کریں یا غسل کریں یا آپ نجاست کو زائل کریں. نجاست کہیں لگی ہوئی تھی، کپڑوں پر لگی ہوئی تھی، کہیں لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کو زائل کیا. اب اس کی یہ جو تھوڑے الفاظ یہاں پر آپ کو بتلائے، اس کی ڈیٹیل ایک ایک کنڈیشن آپ کو آگے بتلائیں گے. وہ یہ ہے، یہاں پر دیکھیے کہ آپ مان لیجئے آپ کو بے وضو پن تھا، یا آپ کو غسل کی ضرورت تھی، واجب تھا پر آپ غسل کر رہے تھے. اب وضو یا غسل آپ نے اچھے سے کر لیا، اور آپ کا حدث جو تھا، جو بے وضو پن تھا یا غسل کی جو آپ کو حالت، جنابت کی حالت میں آپ جو تھے، وہ حدث آپ نے اچھے سے دور کیا، اور آپ پاکی کی حالت میں آ گئے اچھے سے آپ دور کر کے. جو پانی جسم سے جدا ہوا، اب یہ وضو کی حالت میں ہو یا غسل کی حالت میں ہو، جو بھی پانی جسم سے جدا ہوا اس میں تغیر نہیں آیا، یعنی اس کے صفات نہیں بدلے، رنگ نے بدلا، بو نے بدلی، مزہ نے بدلا، اگرچہ آپ کے جسم سے لگ کر نکل گیا ہو، تو ایسا پانی یوزڈ واٹر کہلائے گا، مائع مستعمل. یعنی آپ وضو کیے یا غسل کیے، حالت حدث میں تھے، آپ جنابت میں تھے، بے وضو پن میں تھے، پھر آپ نے حدث دور کیا اچھے سے، آپ کا مکمل طور پر حدث دور ہو گیا، اور جو پانی اس دوران آپ کے جسم سے جدا ہوا اور اس میں تغیر نہیں آیا، وہ مائع مستعمل کہلاتا ہے. اب دوسری حالت یہ بتلا رہے ہیں، وضو یا غسل کیا مگر حدث دور نہیں ہوا. وضو کرتے کرتے آپ بیچ میں سے ڈسکنٹینیو کر دیے تو آپ کا وضو کمپلیٹ نہیں ہوا، یا غسل کرتے کرتے بیچ میں سے ڈسکنٹینیو کر دیے تو آپ کا غسل کمپلیٹ نہیں ہوا، یا آپ کو وضو یا غسل کا طریقہ نہیں آتا تھا. دونوں میں سے کون سی بھی صورت ہو، آپ نے وضو یا غسل کیا اور آپ کا حدث دور نہیں ہوا، آپ کو طریقہ نہیں آتا تھا یا کوئی اور ریزن تھا جس کی وجہ سے وضو یا غسل دونوں میں سے کوئی بھی آپ کا دور نہیں ہوا. اگر آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کا وضو دور نہیں ہوا، غسل کر رہے تھے تو غسل دور نہیں ہوا. تو ایسی سچویشن میں جب آپ وضو کر رہے تھے تو آپ کے جسم سے جو پانی نکلا، وضو آپ کا کمپلیٹ نہیں ہونے کی صورت میں جو پانی آپ کے جسم سے جدا ہوا اس میں تغیر نہیں آیا، یا غسل کر رہے تھے، غسل آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوا، حدث دور نہیں ہوا، جو پانی آپ کے جسم سے جدا ہوا اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، رنگ نے بدلا، بو نے بدلا، مزہ نہیں بدلا، تو ایسی سچویشن میں وہ یوزڈ واٹر نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہاں پر حدث دور نہیں ہوا. اگر حدث اچھے سے دور ہو جاتا تو وہ مائع مستعمل یوزڈ واٹر رہتا تھا، لیکن یہاں پر حدث دور نہیں ہوا اس لیے وہ مائع مستعمل نہیں ہوگا. اب دوسری صورت آپ کو آگے بتلا رہے ہیں کہ آپ کے کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی تھی یا کہیں اور نجاست لگی ہوئی تھی، آپ کپڑوں کو دھو رہے تھے 7 مرتبہ. حنابلہ کے پاس کپڑے دھونا ضروری ہے، فرض ہے، اور 7 مرتبہ کے بغیر وہ چیز پاک نہیں ہوتی. تو آپ 7 ٹائمز 7 بار آپ نے دھو لیا کپڑے کو اور نجاست وہاں سے نکل گئی، اچھی طریقے سے طہارت حاصل ہو گئی کپڑے پہ سے. اس کے بعد جب جو پانی 8ویں ٹائم نجاست سے متاثر ہوئے بغیر نکلتا ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کو بتلانا چاہوں گا، جب فرسٹ ٹائم آپ کپڑے کو دھوئے جو پانی نکلا وہ نجس رہیں گا، سیکنڈ ٹائم جب آپ دھوئے جو پانی ٹپک کے نکلا وہ نجس، تھرڈ ٹائم، فورتھ ٹائم، ففتھ ٹائم، سکس ٹائم، سیونتھ ٹائم، 7ویں وقت تک جو پانی کپڑے دھونے سے نکلتے رہیں گا
جس سے نجاست دور ہوتے رہیں گی، 7th ٹائم تک جو پانی نکلتے رہیں گا وہ نجس رہیں گا. لیکن نجاست دور ہونے کے بعد جو 8th ٹائم پانی نکلتا ہے اور جو نجاست سے متاثر ہوئے بغیر نکلتا ہے، اس میں نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ یوزڈ واٹر، مائع مستعمل، استعمال میں آیا ہوا پانی کہلائے گا. اور یہاں پر ایک اور بات بتلا رہے ہیں. مان لیجئے آپ کے کپڑوں میں گو لگا ہوا تھا، سٹول لگا ہوا تھا. سٹول کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا اچھے سے، جب تک اس کا اثر دور نہیں کرے، 7 ٹائمز میں بھی بعض وقت اس کا اثر دور نہیں ہوتا ہے. تو سٹول لگا ہوا تھا تو آپ 7 ٹائمز دھو لیے، لیکن جو پانی 8 ٹائم نجاست سے متاثر ہو کر آیا، یعنی 8 ٹائم میں بھی نجاست سے متاثر ہو کر وہ پانی آیا، 7ویں بار میں بھی نجاست دور نہیں، 8ویں بار میں وہ پانی جو ہے نجاست سے متاثر ہو کر آیا، تو جو پانی کپڑوں سے نجاست سے متاثر ہو کر نکلے گا وہ پانی نجس رہے گا. یہ برسبیل تذکرہ ایک بات آ گئی تھی 8 ٹائم کا، لیکن اصل میں آپ کو بات جو بتلانی ہے وہ مائع مستعمل کی ہے، جو اوپر کے یہاں پر آپ کو ابھی بتلا دی. اب اس کے بعد بتلا رہے ہیں کہ جس پانی سے میت کو نہلایا گیا وہ استعمال شدہ پانی کی تعریف میں آتا ہے. یعنی آپ کوئی مردہ شخص ہے، اس کو نہلا رہے ہیں، جو پانی اس کے جسم کو لگ کر جدا ہوتا ہے وہ پانی بھی مائع مستعمل، استعمال شدہ پانی، یوزڈ واٹر فقہ کی اصطلاح میں کہلاتا ہے. اب اس کے بعد بتلا رہے ہیں کوئی ایک شخص ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، عقل والا ہے، بلوغت اس کو ہے، انہیں رات میں گہری نیند سو رہا ہے، ایسی نیند جس سے وضو ٹوٹتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑے شرائط ہے، عاقل شخص ہونا، بالغ شخص ہونا، رات میں سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے. اب یہ شخص جب صبح میں اٹھتا ہے، اٹھ کر نیند سے اٹھا وہ شخص، اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ پہنچوں تک یعنی رسٹ تک وہ شخص ہاتھ نہیں دھویا، اور نہیں دھوئے بغیر کسی پانی کے برتن میں اس نے اپنے ہاتھ ڈبا دیے. ڈباتے ہی وہ پانی مائع مستعمل ہو جائے گا، یعنی طاہر پانی ہو جائے گا، اس سے طہارت حاصل نہیں کر سکتے. اب وہ تو پاک کرنے والا پانی نہیں رہے گا. لیکن یہاں پر جو شرطیں میں آپ کو بتلایا وہ یہ ہے کہ وہ شخص عاقل ہونا، بالغ ہونا. اگر کوئی دیوانہ شخص ہے، انہیں آ کے ڈبا دیا، یا کوئی کافر ہے، مکلف نہیں ہے، انہیں لڑکا ہے، کافر لڑکا کم عمر ہے، انہیں آ کے ڈبا دیا، یا ایسی نیند سویا جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور دن کو سویا، رات کو نہیں سویا، اور انہیں جو ہے آ کر بنا ہاتھ دھوئے کے پانی میں، طہور پانی میں ہاتھ ڈبا دیا، تو وہ پانی طہور ہی رہے گا، مائع مستعمل یا طاہر پانی نہیں ہوگا. یہ بات آپ کو یہاں پر بتلا رہے ہیں، چند شرائط کے ساتھ ہے یہ بات. تو آگے ایک اور بات ہے، ایسا مائع خلیل جس میں مائع مستعمل شامل ہو گیا. ایسا مائع خلیل مان لئیے 300 لیٹرز سے کم پانی تھا. اب ہم 300 لیٹرز کی مثال لے لیتے ہیں. ایک بکیٹ میں، پاؤ بکیٹ آپ کے پاس حمام میں پانی رکھا ہوا تھا، آپ وہاں پر غسل کر رہے تھے، آپ کو جنابت، حالت جنابت تھی، آپ کے اوپر غسل کرنا واجب تھا. غسل کرتے کرتے وہ پاؤ بکیٹ پانی میں کیا ہوا، آپ کے جسم سے پانی جو جدا ہو رہا تھا، آپ جس سے اپنی جنابت دور کر رہے تھے، اس کے چھینٹے جو ہے اس بکیٹ میں چلے گئے. تو اب یہ بکیٹ میں جو پانی تھا وہ مائع خلیل تھا، اور آپ کے جسم سے جو پانی جدا ہوا وہ مائع مستعمل تھا. مائع خلیل جب مائع مستعمل میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ طاہر پانی بن جاتا ہے، وہ اس سے پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. یہی بات یہاں پر بتلا رہے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات بتلا رہے ہیں، ایک اور رول آ رہا ہے کہ ایسا پانی، ایسا عرق جو پانی کے مشابہ ہو، طہور پانی کے مشابہ ہو. جیسے یہاں پر ایک ایگزامپل آپ کو امیج ہے کہ عرق گلاب ہے. عرق گلاب جس کی خوشبو چلے گئی، ایسا عرق گلاب جس کی خوشبو چلے گئی اور جو پانی کے مشابہ ہو گیا، ایسا عرق گلاب جس کی بو چلے گئی وہ طہور پانی میں اگر مل گیا اور وہ عرق مقدار میں زیادہ تھا، یعنی ایسا عرق جس کی بو چلے گئی، پانی کے مخالف نہیں تھا، وہ پانی کے جیسا تھا، اور وہ طہور پانی میں مل گیا اور وہ عرق مقدار میں زیادہ تھا. مان لیجئے آپ کے پاس ایک مگ میں 1 لیٹر پانی تھا، اور وہ آپ نے ایک بکیٹ میں ڈال دیا، اور عرق گلاب جو ہے 2 لیٹر
اس پانی میں آ گیا، تو اب یہ جو ریزلٹنگ مکسچر رہے گا وہ طاہر پانی رہے گا، پاک کرنے والا پانی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اور بھی کوئی دوسرا عرق ہو سکتا ہے جس کی پانی سے مشابہت ہو، مخالفت نہ ہو، وہ اگر زیادہ مقدار میں ہو اور طہور پانی میں مل جائے تو وہ طاہر پانی ہو جائے گا۔ اب آگے بتلا رہے ہیں، جس پانی سے مکلف عورت نے تنہائی میں اپنا حدث دور کیا، مان لئیے کوئی ایک عورت ہے، یہاں پر بھی چند شرائط ہے، مکلف ہے یعنی عاقل ہے، عقل والی ہے، بالغ ہے، وہ عورت تنہائی میں اپنا حدث دور کر رہی ہے، یعنی غسل کر رہی ہے یا وضو کر رہی ہے، اس کو بے وضو پن تھا تو وہ اپنا بے وضو پن دور کر رہی ہے، حدث اصغر دور کر رہی ہے، یا حدث اکبر حالت جنابت تھی تو وہ، یا حیض کی حالت میں تھی تو تنہائی میں اپنا حدث دور کر رہی ہے، تو اس کا جو استعمال شدہ پانی رہے گا اس میں سے جو پانی استعمال، یعنی مان لئیے ایک بکیٹ پانی تھا، وہ بکیٹ پانی میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کے وہ نہاتے جا رہی تھی، اب جو پانی بچ جائے گا اس کے استعمال کرنے کے بعد، تنہائی میں اس کا حدث دور کرنے کے بعد جو پانی بچ جائے گا وہ پانی مرد کا وضو اور غسل کرنے کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ یہاں پر شرائط کیا ہے؟ مکلف ہونا عورت، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور تنہائی میں ہونا۔ مان لئیے ایک عورت جو ہے اپنا بے وضو پن دور کر رہی ہے، لیکن سامنے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، بچہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، تو یہ تنہائی نہیں ہوگی۔ تو اب انہیں ایک مگ میں ایک بڑے مگ میں پانی تھا، وہ مگ میں سے پانی وہ لیتے جا رہی تھی اور جو ہے اپنا وضو کمپلیٹ کرتے جا رہی تھی، تو اب یہ مگ میں تھوڑا سا پانی اس کے استعمال کے بعد اگر بچ بھی جاتا ہے تو مرد کا اس پانی کو اپنے وضو اور غسل کے لیے استعمال کرنا درست ہوگا، کیونکہ یہاں پر تنہائی کی جو شرط تھی وہ شرط چلی گئی۔ مکلف عورت ہے، بالغ عورت ہے، عاقل عورت ہے، لیکن تنہائی کی شرط نہیں ہے، تو اگر مکلف عورت تنہائی میں اپنا حدث دور کرتی ہے، وضو کرتی ہے یا غسل کرتی ہے تو اس کے بچے ہوئے پانی سے مرد کا وضو اور غسل درست نہیں ہے۔ اب آگے بتلا رہے ہیں، وہ بچا ہوا پانی جس سے مرد نے اپنے ذکر اور فوطے مزی نکلنے کی وجہ سے دھوئے، ایک شخص کو، ایک مرد کو مزی نکلتی ہے یا جس کو آپ پروسٹیٹ گلینڈ سے جو سیکریشن نکلتا ہے، سیمن نکلنے سے پہلے جو ایک پتلی رطوبت نکلتی ہے اس کو مزی کہتے ہیں، وہ ایک مرد کو نکلی، وہ نکلنے کے بعد اس کے ذکر اور اس کے فوطوں پہ یعنی پینس اور ٹیسٹیکلز پہ اس کے اثر تھا، تو اس مرد نے کیا کیا، ایک مگ میں پانی لیا، مگ میں پانی لے کے اس نے اپنے اعضاء کو دھو دیا، تو اب وہ دھونے کے بعد جو مگ میں پانی بچ جائے گا وہ بچا ہوا پانی مائع طاہر کہلائے گا۔ ایسا پانی ہے وہ جو خود تو پاک ہے لیکن دوسروں کو پاک کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہ مائع طاہر کے مسائل پورے ہوئے، مائع مستعمل اور مائع خلیل کے جو تفصیل آپ کو بتلائے وہ الحمدللہ پورے ہو گئے۔ ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ، جزاک اللہ خیراً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔